یہاں جماعت اہل سنت کا فرض بھی بنتا ہے، دعوت اسلامی کا فرض بھی بنتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مفتی بھی بولیں، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کے فتوے آ سکتے ہیں تو ان کے فتوے رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کے خلاف نہیں آ سکتے۔ بھائی بولو، آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ ختم نبوت کے لیے بولے۔ باقی اور کوئی بولے نہ بولے، تسی ذرا نظر رکھیو کیڑے کیڑے کتھے کتھے بول دے نے، ہاں تے کیڑے کیڑے کتھے کتھے چپ کر جاندے نے۔ تے سانو اللہ نے جرأت دیتی ہے تے انشاءاللہ خدا دی قسم ہے کوئیں منافق ہو کے نہیں جاواں گے، ڈنکے دی چوٹ تے نبی بھی کر کے جاواں گے، علی کر کے بھی جاواں تے لاو ذرا نعرہ۔ ہے عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ کہ اس کا ماننا اتنا ہی فرض ہے کہ جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خود نبی ماننا فرض ہے۔ اللہ نبی ماننا اور آخری نبی ماننا یہ دونوں برابر درجے کے، اللہ اللہ۔ تو لہذا ماننا اتنا فرض اور اس کا انکار کرنا اتنا ہی بڑا کفر ہے کہ جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار کر دے۔ تو یہ عقیدہ اس مرتبے کا عقیدہ ختم نبوت کا جو بڑا آسان سا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں اور تمام نبیوں کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کے بھیجنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو نبوت عطا نہیں فرمائے گا۔ جو آخری نبی کے طور پہ آنا تھا دنیا کے اندر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں، تو اب آپ کے بعد آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد قیامت تک اب کسی نئے نبی نے نہیں آنا، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کسی کو اس منصب کے اوپر فائز نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ، اور باقی رہا اس کا تعلق کہ اس کا ماننا کیا ہے اور اس کے نہ ماننے کا حکم کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اس کا ماننا تو ایسے ہی ہے کہ یہ جیسے قرآن پاک کا ماننا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت کا بیان ہے یہ قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ فرض ہے۔ قرآن پاک کے ایک لفظ کا بھی اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قرآن کا بیان کردہ عقیدہ ہے۔ ٹھیک۔ اب جو اس کا انکار کرے گا تو وہ قرآن ہی کا منکر قرار پائے گا۔ تو قرآن کا منکر کافر ہے، قرآن میں بیان کردہ عقیدے کا منکر وہ بھی کافر ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری نبی ہونا ہے یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی مرتبہ اور جتنے انداز میں بیان فرمایا ہے، علماء نے جو اس کی احادیث جمع کی ہیں ان کی تعداد تقریباً 300 سے زیادہ ہے۔ 300 سے زیادہ حدیث ہے۔ 300 سے زیادہ احادیث طیبہ ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو بالکل واضح طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتی، جس میں یا ختم نبوت کا لفظ ہے یا خاتم النبیین کا لفظ ہے یا انقطاع نبوت کا لفظ ہے یا جو ہے وہ آخر الامم کے جیسے الفاظ ہیں، اس طرح کے وہ الفاظ کے جس میں بہت واضح طور پہ عبارت النص کے طور پہ، اشارت النص کے طور پہ یہ موجود ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات بھی اگر جو آپ سے قطعی یقینی طور پہ ثابت ہو، اس کا انکار کرنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو جھٹلانا ہے۔ اللہ۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت شدہ ایک بات کو یا آپ کی بات سمجھتے ہوئے اس کا انکار کرنا یہ سیدھا سیدھا تکذیب ہے، تکذیب رسالت ہے، یہ تکذیب نبی ہے۔ تو ایک بات کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے جبکہ اس کی نسبت کو وہ مان لے۔ تو یہ جو اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے اسے اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ثبوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تواتر کے ساتھ ہے۔ تواتر کے ساتھ۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد نے ہمیشہ اس بات کو نقل کیا ہے کہ جتنی بڑی تعداد کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال ہے، ناممکن ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے ایک ہی بات کو یوں نقل کرے۔ تو جو تواتر سے ثابت ہوتا ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جو بیان ہے وہ 313 احادیث میں ہے،
اور کوئی 40 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے وہ روایات بیان کی، اور اس کے بعد جو تعداد ہے وہ تو پھر بڑھتی گئی مسلسل. تو یہ تواتر کے ساتھ منقول عقیدہ، تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی اس کا جو ہے انکار کفر ہے. تیسری بات یہ ہے کہ عقائد کے اندر مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، کہ ایک ایکسٹریم لیول کے جو جسے کہا جاتا ہے کہ قطعی، یقینی، اجماعی، اذعانی عقائد، ایک اس سے کچھ نیچے درجے کے ہوتے ہیں، اس سے کچھ نیچے درجے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق تھوڑا سا علم مباحث کے ساتھ ہو جاتا ہے. جو سب سے اوپر والا درجہ ہے عقائد کا، اسے کہا جاتا ہے ضروریات دین. ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے ہونا ہر عام و خاص کو پتہ ہے. کوئی عالم ہے یا کوئی علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے جسے دین کا تھوڑا بہت بھی شغف ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کی بات ہے. ایسا جو عقیدہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ضروریات دین. ضروریات دین وہ چیزیں ہیں کہ جن میں کسی ایک کا انکار کرنے والا بھی اسلام سے 100% خارج. کیونکہ ضروریات دین کی کیٹیگری کیا بنتی ہے؟ جیسے ضروریات دین میں سے ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، بے شک اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قیامت نے واقع ہونا ہے، جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے 2 ٹھکانے جزا و سزا کے لیے تیار فرمائے ہیں. تو اب جس درجے کے یہ عقیدے ہیں، ان عقیدوں کو سنتے ساتھ ہی ایک درمیانہ سا بھی، بلکہ درمیانے سے بھی کم درجے کا دین سے تعلق رکھنے والا بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ تو ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے نا، جی، یہ تو اسلام ہے، یہ تو ہمارا دین ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا عقیدہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اسی قسم میں آتا ہے. تو یہ اس لیول کا عقیدہ ہے، اور اس پر پوری امت متفق ہے، یعنی یہ اجماع امت سے ہے، اور اجماع امت بھی اس بات کے اوپر کہ یہ دین کے مرکزی ترین عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے. تو لہذا اب جو اس کا انکار کرے گا وہ ہوگا ضروریات دین کا انکار. تو ضروریات دین کا ماننا فرض اور کسی ایک دینی ضروری عقیدے کا انکار کرنا جو ہے یہ کفر ہوتا ہے. تو یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ، کہ اس کا ماننا اتنا ہی فرض ہے کہ جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خود نبی ماننا فرض ہے. اللہ نبی ماننا اور آخری نبی ماننا یہ دونوں برابر درجے کے. اللہ اللہ. تو لہذا ماننا اتنا فرض اور اس کا انکار کرنا اتنا ہی بڑا کفر ہے کہ جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار کر دے. تو یہ عقیدہ اس مرتبے کا. فتنہ قادیانیت یہ اس کے تعلق سے پھر کچھ فرمائیں. دیکھیے اس میں بہت ساری کہانیاں اس کے اندر موجود ہیں، یعنی جو حقائق ہیں اس میں ایک تو یہ بھی ہے کہ جو مرزا غلام احمد کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر پیسے کے پیچھے جانا یہ بڑی کثرت کے ساتھ ہے. یعنی نبوت کا دعویٰ اس نے بعد میں کیا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ کتابیں بیچنا، ان کے پیسے کمانا، اشتہار چھاپ دینا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور وہ ایسی کتاب ہوگی کہ جناب ایسی ویسی تیسی، تو لہذا مجھے پہلے سے اگر پیسے دے دیے جائیں تو یہ بہت اچھی چھپ جائے گی. لوگوں نے پیسے دیے، اس نے کتاب بھی چھاپی. تو ایک تو جو مال کا معاملہ تھا اس کے ساتھ، یہ اس کے یوں کہہ لے کہ حب مال جو ہے اس نے بھی اس کو تباہ کرنے کے اندر کردار ادا کیا. اور اسی وجہ سے جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو اس کے بعد تو پھر جو اس کے ماننے والے تھے اور انہوں نے اس کو جیسے رکھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب کسی کو نبی مان لیا تو اب اس کے بعد اس کے لیے کیا کیا نہیں کریں گے وہ. تو اب یہ جو اس کا وہ مالی معاملہ تھا وہ بڑا یعنی اس کے اعتبار سے بڑے شاندار طریقے سے حل ہو گیا. ایک تو یہ ہوا. دوسرے نمبر پہ مرزا کے ساتھ لٹرلی مرگی کا پرابلم تھا. اس کو دورے پڑتے تھے، اور یہ خود اس کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے اس کی حالات زندگی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت جی کو جو ہے وہ دورہ پڑا. اور اب وہ جو دورے پڑتے تھے تو پھر جو اس کے اثرات اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس پہ واقع ہو گئیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ یہ ہوا کہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جس کے اندر جو ہمارے ہندوستان کے قابضین تھے ان کو ضرورت تھی خود مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کرنے کی، اور اس سے اچھا مہرا کوئی نہیں. کیونکہ اس نے کیا کیا، اس نے ایک تو حکومت وقت سے وفاداری کے جو ہے وہ کتابیں جاری کی،
دوسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ ان کے خلاف مقابلے بازی کرنا یہ سب ناجائز ہے، سب حرام ہے، ہم ان کے مطیع و فرما بردار اور ان کے بڑے جو ہے نا وہ وفادار بن کے رہیں گے۔ اب اس سے بڑھ کے اور بندہ کیا چاہیے تھا ان کو؟ تو اب اس کے میسج کو انہوں نے پھیلایا، اس کو عام کیا۔ اب ایک طرف جو اس کے ماننے والے تھے وہ وفادار ہوئے، دوسرے نمبر پہ جو مسلمان ان کے خلاف کچھ کر سکتے تھے اب وہ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو اس نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، تو وہ آرام سے بیٹھ گئے کہ جو دشمن تھے ان کو آپس میں لڑا دیا، کچھ کو اپنی وفادار بنا لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو مدد سے حکومت کرتے رہے، یہ آپس کے اندر لڑتے رہے۔ تو اس طرح کے اسباب تھے مرزا کے پیچھے۔ پھر اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس نے اپنے، جب اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے یہ بھی ذرا چلے ولے کیا کرتا تھا، اور چلوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں جو مکاشفات کی صورت ہیں وہ سامنے ظاہر ہوتی ہیں، لیکن جو کشف ہے یہ تو کافر کو بھی ہو سکتا ہے۔ کشف حقانیت کی دلیل نہیں ہے، یہ تو بڑی واضح سی جو ہے وہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ یہ بھوک کی شدت اور مراقبات کی کثرت اور اوراد و وظائف کی جو ہے نا وہ کثرت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چونکہ اس طرح کے چلے کیا کرتا تھا، ایک طرف وہ مرغی کا مسئلہ، اس کی وجہ سے دماغ آلریڈی ان چیزوں کے لیے تیار تھا، ادھر جو اس کے چلے تھے اس نے اس کو ساتھ جوڑ دیا، تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو کچھ نہ کچھ کو رنگ برنگی چیزیں نظر آئیں، اور اس نے اس کو جمع کر کے پھر ایک نبوت کی اپنی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کر لی۔ تو یہ اس کا میٹر ہوا۔